بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پہلا سوال ایک امپورٹنٹ کویشچن رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں کراچی اور پاکستان میں شیعہ کی شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ تبصرہ انہوں نے مانگا ہے۔ ہم سب کے ذہن میں ہے کہ بہت سارے عوامل ہیں جو پاکستان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچ لیجیے، پاکستان میں کبھی ایسی حساب لگاتا ہوں، پاکستان میں کتنے ملک کی انٹیلیجنسز ہوں گی جو عمل کر رہی ہوں گی یعنی آپریشنز کر رہے ہوں گے یہاں پر، تو میں ایسے ہی حساب لگا لیتا ہوں انگلیوں کے اوپر۔ مثلا امریکہ کی انٹیلیجنس پاکستان میں کام کر رہی ہوگی یا نہیں کر رہی ہوگی؟ قطعاً، یعنی اس سے بڑھ کر کون کر رہا ہوگا؟ انڈیا کر رہا ہوگا، بالکل کر رہا ہوگا۔ مثلا افغانی کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے؟ قطعاً کر رہے ہوں گے۔ طالبان کے بھیس میں انڈینز بھی ہوں گے، افغانی بھی ہوں گے، امریکنز بھی ہوں گے۔ مثلا ایسے ہی میں سوچتا ہوں، سعودی کام کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے؟ یقیناً کر رہے ہوں گے۔ پاکستان کی تو ظاہر ہے ساری ایجنسیز ہی کام کر رہی ہوں گی، ظاہر ان کو کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، ایران کچھ نہیں کر رہا ہوگا؟ کیوں خاموش بیٹھے گا؟ ایک میدان ہے جس پہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کی ایسٹرن بارڈر اس کے ملک سے لگی ہے، تو ایران بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا یقیناً۔ 6 ملک تو میں نے کاؤنٹ کر لیے ہیں۔ برطانیہ کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا؟ یقینی بات ہے، برطانیہ تو ہمارے اجداد غاصبین میں سے ہے، وہ کیوں نہیں کر رہا ہوگا؟ وہ تو ابھی بھی شاید سمجھتا ہوگا کہ اسی کا ہی ہے۔ صحیح ہے۔ اسرائیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسرائیل بھی کر رہا ہوگا۔ صاحب 8 ایجنسیز ہو گئیں۔ اب ذرا سوچئے، ایک گھر میں 8 باسز کام کر رہے ہوں، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حشر نہیں بگڑے گا؟ یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کا عالم یہ ہے کہ وہ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، اس کے ہاتھ میں پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ اتنا آسان ہے پاکستانی پاسپورٹ، کہیں سے بھی بنوا لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر کوئی بنانے کو تیار ہے۔ جس ملک کے اندر یہ عالم ہو، جس کی بارڈر کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جس کی بیوروکریسی کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جس کی ملیٹنسی کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ویپنز اس کے پورے ملک میں ایسے بک رہے ہیں جیسے چنے کی دال بک رہی ہے، تو اس کے بعد پھر اس ملک میں کیا ہوگا؟ کوشچن یہ ہے کہ صرف ہم ہی کیوں؟ جواب اس کا یہ کہ صرف ہم نہیں ہوتے ہیں، باری باری ہوتی ہے۔ ابھی چند دن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کچھ ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں پیٹرن چینج ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، باریاں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ہماری ٹرن آتی ہے، کبھی ایک اور پارٹی کی ٹرن آتی ہے، پھر ایک اور پارٹی کی ٹرن آتی ہے، پھر دوبارہ ہماری ٹرن آتی ہے۔ اچھا، ہماری ٹرن جلدی کیوں آتی ہے؟ یعنی ہم مثال کے طور پر احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری باری بھی طریقے سے آنی چاہیے، یہ ہر دفعہ ہماری باری جلدی کیوں آتی ہے؟ ہاں، ہماری باری جلدی اس لیے آتی ہے کہ ہم لوگ ریئیکشن جلدی دکھاتے ہیں۔ تو اگر کسی پارٹی کو ملک کے اندر افراتفری کریٹ کرنی ہو، بحران کریٹ کرنا ہو، تو وہ ہمارا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ پارٹی ریئیکشن جلدی دکھاتی ہے، دوسرے لوگ اتنی جلدی ریئیکشن نہیں دکھاتے۔ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، دوسروں کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ ہم اپنے ہر مرے ہوئے کو اون کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، دوسروں اپنے لوگوں کو اون نہیں کرتے۔ صرف صحابہ کے لوگوں کو آیا واقعا اہل سنت اون کرتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ ان کا ہے، ہم کہیں گے جو بھی ہے ہمارا ہے، یہ ہمارے اندر اسپرٹ ہے۔ اس کو یہ لوگ مس یوز کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور ابھی پھر دوبارہ عرض کروں گا، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں بہت اس کی تکرار کر چکا ہوں۔ بعض کام جو دل کے اندر خواہش کے طور پر ہوتے ہیں، کاش ایسا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ایک بچکانہ خواہش یہ ہوتی ہے، ہمارے 18 بندے شہید ہوئے، کسی اور کے بھی 18 مریں، یہ مشکل کا حل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ بچکانہ خواہش سوچیں اور اس بچکانہ خواہش پر عمل کریں کہ جتنے ہمارے مریں، سامنے والوں کے بھی اتنے ہی مرنے چاہیے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے میں ابتری ہے، اور اس کی بہت سادہ سی دلیل ہے۔ شیعہ ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، شیعہ ایک نظریاتی فرقہ ہے۔ شیعہ کی شناخت دہشت گرد میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، شیعہ کی شناخت ایک نظریاتی باعمل فرقے کے اندر رہنی چاہیے۔ ہمیں اس کو بار بار سوچنا پڑے گا۔ جو وہ چاہ رہے ہیں، بار بار عرض کرتا ہوں، وہ ہم سے 3 میں سے ایک کوئی راستہ چاہتے ہیں: ملیٹنسی، سیکولرزم، یا اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر دینا خوف اور ڈر کے مارے۔ وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، یا ہم ڈر جائیں، میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، یا ہم سیکولر ہو جائیں، اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں۔
یا ہم بھی سب کے سب اسلحہ اٹھائیں اور ایک دہشت گرد فرقہ بن جائیں. تینوں صورت میں وہ جیت جائیں گے. اور جو ہمارے پاس ٹاسک ہے وہ یہ کہ ہمیں شیعت کا پیغام دینا ہے. ہمیں صرف اپنی جان نہیں بچانی ہے, ہمیں پیغام بھی دینا ہے. اگر ہمارے پاس صرف ایک ہدف ہوتا نا, شیعہ اپنے آپ کو زندہ رکھے, تو ہم یہ سوچتے چلو ملیٹنسی پہ جاتے ہیں, وہ ماریں گے ہم بھی ماریں گے. صرف ایک کام ہوگا, ہم نظریاتی فرقہ نہیں رہیں گے, ہم دہشت گرد فرقہ بنیں گے, ہم جنگ پسند فرقہ بن جائیں گے. ہمیں بیچ کا کوئی راستہ پکڑنا ہوگا جس میں ہم اپنا مضبوط دفاع بھی کریں اور اپنے نظریے سے جس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے دستبردار نہ ہو. ہمیں بیچ کا کوئی راستہ اس طریقے سے رکھنا پڑے گا. بہرحال ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد. لکھا ہے بحرین کو سعودی عرب میں ضم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ ناقابل عمل ہے, ناقابل عمل ہے. ایسی باتیں آخری 40 سالوں میں بہت ہوئی ہیں. پتہ نہیں کتنی دفعہ پیکٹس ہوئے ہیں, ایگریمنٹس ہوئے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں کہ مثلا شام اور مصر مل جائیں گے, فلاں اور فلاں ملک مل جائیں گے. پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں. ان کے درمیان جب مصیبت آتی ہے اپنے پبلک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. آپ 30-40 سال میں ان کا ریکارڈ اٹھائیں اور پوچھیں انہوں نے کتنی دفعہ ایسے الائنسز کیے ہوئے. تو ناقابل عمل ہے. اگر مثال کے طور پر اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کوئی کام کرتے بھی ہیں تو لمبی مدت کا نہیں ہے, فوراً ہی ٹوٹنا ہے بعد میں. جیسے کہ آج تک تمام عرب ممالک نے جتنے بھی ایسے ایگریمنٹ کیے ہیں سارے ٹوٹے ہیں, کوئی ایک بھی نہیں چلا ہے. اگر ان لوگوں کے اندر واقعا ضم کرنے کی طاقت ہوتی تو UAE اب تک 7 ریاستوں میں کیوں بٹا ہوا ہے؟ اگر ضم کرنے کی طاقت ہی ہوتی تو یہ جو میں کیا کہوں پدی اور پدی کے شوربے جتنے عرب اسٹیٹس بنے ہوئے ہیں یہ سب کیوں بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے, انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں کرنی ہے, اپنے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنی ہے. ناقابل عمل ہے ان لوگوں کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے. لکھا ہے کہ بحرین عیاشی کا اڈا ہے. مشہور ہے کہ بحرین عیاشی کا اڈا ہے, عرب یہاں پر آتے ہیں مثلا, اور جبکہ وہاں اکثریت شیعہ کی ہے. میں خود بحرین 3 دفعہ گیا ہوں اور عیاشی کے اس اڈے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ویکینڈ کے اوپر شب جمعہ, اللہ جمعے کی شب کے تقدس کو ان سے محفوظ رکھے, شب جمعہ سعودی عرب سے گاڑیوں کا قافلہ بمپر ٹو بمپر لگا ہوا بحرین آتا ہے. ایک دن عیاشی کرتا ہے, 2 دن عیاشی کرتا ہے, سیٹرڈے ایوننگ بمپر ٹو بمپر لگ کے سعودی عرب واپس جاتا ہے. اور بحرین کے سڑکوں پہ منامہ میں جگہ جگہ آپ کو سعودی ٹون پڑے ہوئے نظر آئیں گے, کھڑے ہوئے, گھومتے ہوئے, گاڑیاں مارتے ہوئے بے تحاشا. یعنی اگر کہیں پر کوئی گاڑی شب جمعے کے دن ٹکراتی ہے تو کامنلی کہا جاتا ہے سعودی ہوگا, نشے میں ہوگا. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے نشے میں پڑے ہوئے دیکھے ہیں, میں صحیح یعنی گھومتے ہوئے دیکھے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر ادھر ادھر اپنے خاص حالت میں. ایک بحرینی کے ساتھ تھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں معلوم ہے یہ سعودی ہے. میں نے کہا تم یہ بتاؤ شیعوں میں سے ہماری آبادی کتنا اس میں پھنستی ہے؟ کہنے لگا دیکھو آج شب جمعہ ہے, اتنی دیر سے ہم گاڑی میں گھوم رہے ہیں, میں ایسا کرتا ہوں منامہ کے ایسے سارے ریسٹورینٹس کے سامنے تمہیں لے کے جاتا ہوں, ایک تم بندہ نکال دو جو شیعہ ہو, جو اس مصیبت میں آیا ہو. اچھا ان کا پہچاننے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. یہ جو بحرین کی آبادی ہے اس کے تقریباً پیرالل شاید اس سے زیادہ آبادی جو سعودی عرب سے ملحقہ علاقہ ہے وہاں پہ رہ رہی ہے. مثلا اگر آپ سعودی عرب سے ملحقہ, بحرین سے ملحقہ سعودی علاقے کے اندر چلے جائیں, جس کا نام کیا ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے ابھی, آپ اس شہر کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر یہ دونوں آبادیاں ساتھ رہ رہی ہیں. یعنی وہ ہیں سارے سعودی, نسل کے اعتبار سے آدھے بحرینی ہوں گے, آدھے سے زیادہ, اور کم تعداد سعودیوں کی ہوگی. تو ایک دوست اس علاقے میں رہتا تھا, کہنے لگا وہاں پر زیادہ تر شیعہ ہیں اور بحرینی نسل کے ہیں, اور کم تعداد وہ ہیں جو آل سعود ان کے سعودی ٹائپ کے ہیں. کہنے لگا یہ لوگ آفس میں گھستے ہیں اور یوں کر کے دیکھتے ہیں, ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ سعودی ہے یہ بحرینی ہے. تو کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے ایک اسی ٹائپ کے نسل کے بندے سے پوچھا کہ بھائی میں اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں, بچے سے یہاں بڑا ہوا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں سے کون سا اپنا والا ہے اور کون سا دوسرا. تم لوگ آفس میں گھستے ہو ڈیڈ شور یہ ہمارا بندہ ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو کہنے لگا اس نے ایک عجیب سی بات کہی, نہیں معلوم قانون صحیح ہے یا غلط ہے. کہنے لگا جتنے گول چہرے والے ہوں گے یہ بحرینی شیعہ ہوں گے,
اور جتنے لمبوترے چہرے والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے. کہنا گا تم ٹائی بھی ایگزام کر کے دیکھ لو, یہ یہی نکلتے ہیں ہمیشہ. تو اب نہیں معلوم واقعا ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ مشکل ہے. سعودی وہاں سے آتے ہیں اور بحرینی حکمران اسی لیے اس کو عیاشی کا اڈا بنا رہے ہیں تاکہ سعودیوں کے مفادات وابستہ رہیں, قطریوں کے مفادات وابستہ رہیں, سب کے مفادات یہاں پہ وابستہ رہیں. بحرین کے متجاوز رولر کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو انوالو کرے, دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کو, دوسرے ملکوں کی آبادیوں کو. اور اپنی آبادی کو اس نے جتنا ڈپریس کر کے رکھا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی بالکل یقین مانے ایسا ہوگا جیسے مثال کے طور پر آپ کراچی میں, فرض کرنے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ لانڈی چلے گئے, آپ لانڈی چلے گئے, آپ نے گاڑی کا ایک ٹرن مارا, آپ لانڈی میں آ گئے. اب چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں یہاں پہ, یہ افراتفری یہ اور وہ. البتہ صفائی ان علاقوں میں بھی ہوتی ہے, ہمارے یہاں لانڈی میں اتنی صفائی نہیں ہوگی. ایک ٹرن اور مارا آپ ڈیفنس فیز 6 میں آ گئے, کریفٹن میں آ گئے. ایک ٹرن مارا آپ نے. یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا, میں نے بتایا 3 دفعہ گیا ہوں, آپ ایک ولیج سے گزرے, یہ شیعہ ولیج ہے, بالکل آپ کو لگے گا جیسے قدیم زمانے کا قوم آ گیا, بالکل وہی لگے گا. جھنڈے لگے ہوئے, نعرے لگے ہوئے, سید الشہداء کے اقوال لگے ہوئے. میں محرم میں تھا, کالے جھنڈے لہرا رہے ہیں, بالکل لگے گا قوم. ایک ٹرن مارا, ایک دروازہ آیا, اب جو دروازہ کھول کے اندر گئے اب آپ کو لگے گا جیسے آپ ہالینڈ میں آ گئے. سب کچھ چینج ہو گیا, اب کچھ ہے ہی نہیں. میں نے بھائی یہ کیا مصیبت. کہنے لگا ہر شیعہ آبادی کے ساتھ یا سنی آبادی لا کے بسائی گئی ہے 5 اسٹار, یا فارنرز کو لا کے بسایا گیا ہے. اور بیچارہ شیعہ دیکھ رہا ہوتا ہے ملک میرا ہے اور میں غریب ہوں اور یہ باہر سے آیا ہے اور یہ عیاشی کر رہا ہے. اس طرح انہوں نے ڈپریس کیا ہے شیعہ کو. لیکن الحمدللہ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم بازاروں کے اندر چلے جاؤ, ایئرپورٹس کے اندر چلے جاؤ, ایک شیعہ لڑکی تم کو بے پردہ نہیں ملے گی. میں بھی پھر نوٹ کرتا تھا کہ واقعاً ایسا ہی ہے یا نہیں ہے, تو میں نے دیکھا واقعاً صحیح ہے. جو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کہ بحرینی آبادی نے بہت کنٹرول کیا اپنے آپ. آپ نے دیکھا ہوگا ان ڈیمونسٹریشن کی کتنی تصویریں آپ نے اخباروں کے اندر دیکھی ہوگی, ہمیشہ عورتوں کو پردہ دار دیکھا ہوگا, ایک شیعہ عورت آپ کو بے پردہ نہیں ملے گی. اور عجیب ہے, اپنے علماء کی اتنی سننے والے ہیں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں ایک دفعہ پاکستانی تھا وہاں پہ دوست, اس سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی علماء کا یہاں پہ وقار کیا ہے, کیونکہ ان کے کئی علماء سے میں نے ملاقات بھی کی تھی. کہنے لگا کہ بھائی عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی جوان سے بحرینی کے گفتگو کریں دین کے معاملے پر, شیعہ کے ساتھ, اور بیچ میں کہیں آپ ثابت کر دیں کہ فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے, کہنے لگا وہ کھٹ سے سرنڈر کر دے گا. کہنے لگا بس شیخ نے کہا ہے, عالم نے کہا ہے, معاملہ ختم ہو گیا. کہنے لگا ہم عالم سے آگے نہیں جاتے. اور ہماری قوم چھوڑ دیں, داستان عجیب ہے, عجیب ہے واقعہ. محمد وعجل فرجہ. ہر 15 سال 18 سال کا بچہ 50 سال کے عالم کو بھی سکھانے کو تیار بیٹھا ہے. جو سوال کرے گا اس کے پیچھے یہ ہوگا آپ نے یہ کیوں کیا. اتنا سا بھی فہم نہیں ہے کہ بھائی کچھ ذرا سا اپنے تجربے کو ہی کاؤنٹ کر لو. چلو تمہارے نزدیک علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تھوڑا سا ایکسپیرینس ہی کاؤنٹ کر لو. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ سن و سال والا صحیح فیصلے کر رہا ہوگا اور جوان غلط فیصلے کر رہا ہوگا, لیکن بھائی سوسائٹی کے اندر کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے. ایک عجیب روایت میں نے دیکھی, بلکہ ایک دوست نے دیکھی تھی, اس نے سنائی تو وہ دوست صحیح روایت سناتا تھا. کہنے لگا کہ میں نے ایک روایت دیکھی جس میں مولا امیر المومنین کے سامنے ایک آدمی آیا اور امیر المومنین نے اس کی خوب رسپیکٹ کی. اگلے دن وہ آیا اسی طرح محفل کے اندر, امیر المومنین نے بہت زیادہ اس کو فیور نہیں دیا. مثلا پہلے جب آیا تھا تو بڑا آگے پیچھے کیا اس کو کہ مثلا رسپیکٹ دی, اگلے دن آیا تو نہیں دی. اچھا وہ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوا, مولا امیر المومنین کے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولا میں کل آیا تھا, آپ نے مجھے بڑا عزت دی تھی, آج میں آیا آپ نے کچھ زیادہ مجھے لفٹ نہیں کروایا مثلا ہماری زبان میں. تو مولا نے فرمایا کہ کل تب تم آئے تھے نا تو تمہاری داڑھی میں سفید بال نظر آ رہے تھے, آج تم کالا کر کے آئے تھے. میں ریش سفید پہ احترام کر رہا تھا تمہارا, تمہاری داڑھی سفید تھی. صحیح ہے. البتہ یہی مولا امیر المومنین اگر جنگ کا میدان ہو تو سارے سفید داڑھی والے سے کیا کہیں گے, سب خضاب کر کے آؤ, کالی داڑھی کر کے آؤ. کیوں؟ دشمن کو کالی داڑھی دکھانی ہے.
یہ دکھانا ہے کہ ہم میدان کے اندر جوان لے کر آئے، بڈھے نہیں لے کے آئے. جہاں پہ طاقت دکھانی ہوتی تو یہ لوگ خضاب کرتے تھے. سید الشہداء 63 سال کی عمر میں کربلا کی طرف جا رہے تھے. ایک آدمی راستے میں ملا تو مولا سے کہنے لگا کہ آپ ماشاءاللہ، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، آپ اس کو کچھ اور نہ سوچیے گا. کہنے لگا ماشاءاللہ آپ کی جوانی باقی ہے. سید الشہداء نے کہا نہیں، جوانی باقی نہیں ہے، میں نے خضاب کیا ہے، اس سے تمہیں داڑھی کالی نظر آ رہی ہے. البتہ میں سوچا تھا مولا 63 سال کے بعد بھی اگر کالا ہی رہنا تھا تو مثلاً پھر کیسے ہو سکتا تھا؟ 63 سال کا سن تھا. اس وقت بھی سید الشہداء نے بال کالے کیے ہوئے تھے. کیوں کالے کیے تھے؟ دشمن سے لڑنے جا رہے تھے. البتہ یہ جو خضاب کی ہمارے یہاں پکچر ہے کہ وہ ایک مہندی ٹائپ کا رنگ لگا لیتے ہیں اور بالکل لال ہو جاتی ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کسٹم کہاں سے آیا ہے، یہ رسم کہاں سے آئی ہے. اس جملے سے جو سید الشہداء نے بولا تھا اس سے مجھے پتا چلا کہ اچھا اس زمانے جب خضاب کرتے تھے تو اتنا اچھا کرتے تھے کہ دیکھنے والا تشخیص نہیں دے سکتا تھا کہ بال اصلی ہیں یا خضاب ہوئے ہوئے. لیکن بہرحال ایک ضرورت کے تحت. تو بھائی ایک دفعہ ہوتا ہے بالآخر سوسائٹی کے اندر رسپیکٹ کے کچھ اسلام نے دائرے رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک دائرہ یہ ہے کہ آپ کو سامنے والے کے ایکسپیرینس کے اوپر رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. ہاں غلط ثابت ہو جائے تو پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے اور اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ جو سید الشہداء کا اور ان کے بھائی کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی کو انہوں نے سکھانا تھا، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. اس سے صرف کیا ہوتا ہے، معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جو کم تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تجربہ کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، پھر وہ اپنے تجربے کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور 25-30 سال ضائع کرتے ہیں جو وہ شروع میں دوسروں کے تجربے سے سیکھ سکتے تھے. اور بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک میں بہت ہو رہا ہے. اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے بتا دیا بھائی ہماری کیا ذمہ داری ہے اور میں کیا کہہ کے تھک چکا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں. پاکستان کہیں نہیں جائے گا، یہ مت سوچنا ہے ملک ختم ہو جائے گا. پاکستان کہیں نہیں جاتا. اس سے بری حالت میں ہونے والے ملک باقی رہیں. یہ ملک ایک اعتبار سے، کئی اعتبار سے بہت اچھا ملک ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں پتا اور ظاہر ہے ہر ملک میں رہنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن میں ان اسٹیٹسٹکس اور انفارمیشن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو اس ملک کے بارے میں ہمارے پاس ہے. یہ اس ملک کا نصیب غلط نصیب بنایا ہے کہ یہاں بجلی نہیں ہے، یہاں بجلی بے تحاشا ہے. یہ اس ملک کا غلط نصیب ہے کہ یہاں فوڈ اسٹف کی قیمتیں زیادہ ہیں. یہاں زمین ہے، پیداوار والی زمین ہے. یہ ٹرکی کا ایک بندہ مجھے ملا کراچی کے اندر، مجھ سے کہنے لگا تم لوگ بڑے جو ہم لوگ کہتے ہیں ناقدرے ہو. تو کہنے لگا تم لوگ ناقدرے ہو، تمہیں اپنے ملک کی قدر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ناقدرے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ جو وہ ان کا ایک اسکول تھا جس میں میرا بیٹا پڑھتا تھا. کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ گملہ تمہارے ملک میں یہ پودا لگاتے ہیں 3 مہینے میں اتنا بڑا بنتا ہے، میرے ملک میں 2 سال میں نہیں بڑھے گا اتنا. پھر تم لوگ کہتے ہو تم غریب ہو. تم کہاں سے غریب ہو؟ تمہارے پاس زمین ہے، تمہارے پاس 5 دریا ہیں، تمہارے پاس محنت کرنے والی قوم ہے. تو غریب کہاں ہے؟ یہ کیوں غریب ہیں؟ یہ صرف ایک مصیبت ہے ہمارے ساتھ، ہم لوگ کہیں مشغول کر دیے گئے. اور جب تک اس ظلم کے نظام پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے ہماری زندگی میں آسانی نہیں آئے گی. ہمیں اپنے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. اور یہ وہ چیزیں جو میں بار بار عرض کرتا ہوں. لکھا ہے نیز ایران کا آئندہ صدر کون ہوگا؟ اللہ جانتا ہے بھائی کون ہوگا. کم سے کم احمدی نژاد ختم ہو جائے گا، چونکہ یہ سیکنڈ ٹینیور کے بعد تیسری دفعہ ایران میں صدر نہیں بن سکتا ہے کوئی. تو احمدی نژاد چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک اور صدر آئے گا. جب انہوں نے آنا تھا تو ان کے آنے سے 1 مہینے پہلے نہیں پتا تھا صدر کون ہوگا. تو ان کے جانے تک بھی میرا خیال ہے ہمیں نہیں پتہ چل پائے گا کہ اگلا صدر کون ہوگا. اور اس مصیبت میں نہیں پڑنا، اس میں سوچنے والے لوگ بہت ہیں. آپ اپنا سوچ لو، اس کو مت سوچو بلا جب میں اپنا وقت برباد کرو گے. لکھا ہے روایتوں میں بہت آیا ہے کہ ظہور امام سے پہلے شام میں بہت خون ریزی ہوگی. کیا یہ خون ریزی جو ایکسپیکٹڈ ہیں یہ وہی خون ریزی ہے؟ اس کے اوپر بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یہ کام مت کرو. جب بھی کوئی چیز نظر آئی کہو یہ وہی ہے، عبداللہ وہی بادشاہ ہے جو وہاں پہ لکھا تھا. نہیں بھائی، یہ ایسا بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس پہ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ مت ہو. امام تشریف لانے والے ہوں گے، ہم سب کو بہت اچھی طریقے سے نظر آتا رہے گا. جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے اپنی ذمہ داری کو انجام دیں. چاہے امام آج تشریف لانے والے ہوں، چاہے امام 100 سال بعد تشریف لانے والے ہوں، ذمہ داری کو انجام دو. سعودی عرب اور 5 دیگر عرب ممالک میں یونین بنائے. اس یونین کا مقصد کیا ہے میں نے بتا دیا. اس کے اوپر لکھا ہے پاکستان میں آج کل بہت سارے شیعہ گروپ تشکیل پا رہے ہیں، ان پر روشنی ڈالیں جن میں سے
کچھ بڑے لیول پر ہیں، ہاں کچھ گروپس تشکیل پا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی قوم مصیبت میں آتی ہے معمولاً یہی ہوتا ہے، اس کے اندر گروپس بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب کانٹیننٹ میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، انڈیا برٹش انڈیا بن گیا 1860 میں، اس کے بعد مختلف مسلمانوں کے اندر مختلف گروپس بنے مختلف آئیڈیالوجیز کے ساتھ، جو وہ انگلستان کی حکومت کے مقابلے میں سولوشن دے رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے پاس سولوشنز کیا کیا ہیں۔ تو مثال کے طور پر کسی نے کہا یوں کر لو، کسی نے کہا یوں کر لو، کسی نے کہا یوں کر لو۔ جب بھی شیعہ قوم کے اوپر کوئی سخت وقت آئے گا، کچھ نہ کچھ لوگ میدان میں آئیں گے، کچھ نہ کچھ سولوشنز دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھنا پڑے گا کس کے اندر کتنا ڈیڈیکیشن ہے، کون کتنا قوم کے لیے درد اٹھائے گا، پہلا مسئلہ۔ نمبر 2، کس کے پاس کتنا اچھا پروگرام ہے۔ پروگرام کیا ہے؟ تفصیلی پروگرام جو سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی یہ قوم کی نجات ہو پائے گی۔ نمبر 3، کس کے پاس کتنی دیندار ٹیم ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، آپ کے اپنے اندر اسکلز نہیں ہیں، ڈیڈیکیشنز نہیں ہیں یا ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ نمبر 2، آپ کے پاس پروگرام نہیں ہے یا آپ نے دکھایا نہیں ہے یا وہ پروگرام اچھا پروگرام نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ کے پاس اہلیت رکھنے والی ٹیم نہیں ہے یا آپ نے نہیں دکھائی ہے یا وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، تو پھر کام نہیں چلے گا۔ پہلے یہ 3 چیزیں چاہیے ہوں گی، اور یہ تینوں چیزیں اخلاص کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی عمل یہ نہ دکھائے کہ پارٹی خدا کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ اپنے لیے کچھ کر رہی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ پارٹی چلے گی۔ یہ قوم مصیبت میں ہے، اس کو پارٹی چاہیے، اس کو لیڈر چاہیے۔ جو اس وقت یہ 4 چیزیں مجھے لگتا ہے دکھا گیا، وہ جیت جائے گا میدان، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ 4 چیزیں دکھانی پڑیں گی۔ اس قوم کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے، یہ قوم اتنی آسانی سے پیچھے نہیں چلے گی۔ اس کو انتظار ہے کسی کا، لیکن یہ وہ جس کو محاورے میں کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو یہ بہت پھونکے مارتے ہیں پہلے، اور اس میں ٹائم بھی لگاتے ہیں، بہت ٹائم لگاتے ہیں۔ تو ابھی جو کوئی بھی آئے گا اس کو صبر اور حوصلے کے ساتھ پہلے اپنی شخصیت پہ اعتماد، پھر اپنے پروگرام پہ اعتماد، پھر اپنی ٹیم پر اعتماد، اور سب سے بڑھ کر خدا پہ اعتماد کے ساتھ میدان میں کودنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ مصیبتوں کی چکی میں پسے گا، پسے گا پسے گا پسے گا۔ اگر استقامت دکھا گیا تو قوم اس کو سر کا تاج بنائے گی، اور اگر نہیں استقامت دکھائی تو رون دے گی، کچل دیں گے۔ بھٹو کی چیزیں بہت ساری غلط تھیں، ایک بات اچھی بھی تھی۔ کسی نے اس کو پوچھا کہ پاکستان میں لیڈرز کی پوزیشن کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارے ملک میں لیڈر چنگم ہوتا ہے، قوم چباتی ہے، چوستی ہے، مزے لیتی ہے، بعد میں تھوک دیتی ہے۔ ہمارے یہاں لیڈر چنگم ہوتا ہے۔ البتہ خود اس نے بھی قوم کو چنگم بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس نے بھی قوم کو خوب چوسا تھا، لیکن بہرحال ایک بیہیویئر ہوتا ہے یہ، اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں لیڈرز کی بھی ہوتی ہیں، 2 طرفہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ لکھا ہے موجودہ صورتحال میں پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے، اور ہم نے سنا ہے کہ اب پاکستان کی باری آنے والی ہے۔ بہت صبر و حوصلہ ان کا کہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی ہے۔ اب اور کیا آنے والا ہے بھائی؟ جو آیا ہے وہ کم ہے، ابھی اور کچھ آنے والا ہے۔ لکھا ہے پاکستان میں فرقہ واریت کے مسائل کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا کسی وحدت پلیٹ فارم مثلا متحدہ مجلس عمل کوئی پیش رفت کر سکتا ہے؟ پلیٹ فارمز بنتے رہیں گے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ پہلے ملی یکجہتی بنا تھا، متحدہ مجلس عمل بنا تھا، ابھی سنا ہے ملی یکجہتی کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی قوم مصیبت میں ہوتی ہے اس کے پلیٹ فارم بنتے ہیں، یہ ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ مصیبت یہ کہ چلے گا کون؟ اور جہاں تک بات فرقہ واریت ختم کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں دسیوں مسائل ہیں۔ ایسی عرض کر رہا ہوں، میرا ایم فل کا تھیسس اسی پر تھا، پاکستان میں فرقہ واریت کے اسباب، تو اچھی طرح مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے 500 سال کا تاریخ فرقہ واریت کا جائزہ لیا تھا، مغلوں کے دور سے لے کر آج تک، کہ پاکستان میں فرقہ واریت کیسے ہوئی ہے اور کن عوامل کے تحت ہوئی ہے۔ تو یہ سوال 300 صفحے کا جواب دلوائے گا کہ یہ ختم کیسے ہوگی، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ صرف پلیٹ فارم بنانے سے ختم نہیں ہوگی، اس کے پیچھے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، پلیٹ فارم ایک ذریعہ ہے، ایک ٹیمپریری ٹیکنیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بہت ساری چیزیں ٹیمپریری سولوشن دے دیتی ہیں، اینٹی بایوٹکس کی طرح بعض اوقات، یا مثال کے طور پر ریلیف دینے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تیزی سے عمل کرتی ہیں، ایک ریلیف دے دیتی ہیں، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔
اس کے باوجود بعض اوقات مریض کو ٹرنکولائزر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اس وجہ سے کوئی پلیٹ فارم قبول کر لینا پڑتا ہے کہ بالآخر اس درد میں تڑپنے سے بہتر ہے کہ ایک ٹرنکولائزر لے لیا جائے. بعض اوقات یہ بھی ہے. صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹرنکولائزر بہت لمبی مدت تک لیا تو آپ نشے میں آ جائیں گے, پھر آپ کچھ بھی احساس نہیں کر پائیں گے. تو آپ اچھی طرح سمجھ کے چلیے گا کس کے پیچھے تھوڑے وقت کے لیے چلنا ہے, کس کے پیچھے لمبی مدت کے لیے چلنا ہے. اس کا احتیاط کیجیے گا. ہاں, یہ اچھا کوشچن ہے. کہا جیسے کہ آپ نے کہا کہ بشار الاسد نے سیاسی حربیں اپنے باپ سے سیکھی, اور اسی طرح جنرل قذافی کی بھی بات ہوئی. جنرل نہیں تھا میرے خیال میں, کرنل تھا. مگر یہ تو صرف ایک انسان کی بات ہے, یعنی صرف ایک ذات کی وجہ سے حالات بگڑے. مگر امریکہ میں تو صدر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم کسی ایک انسان کی بات نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے فلاں کر دیا. وہاں پہ سسٹم امریکن صدر پپٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. وہاں پہ چہرے بدلتے رہتے ہیں. یہاں پہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ پورا ملک ان چہروں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, اور پورے ملک کی طاقتیں بعض اوقات ان چہروں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں بہت فرق بنتا ہے. اب دیکھیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال لکھو, نوٹس پورے مت لکھو. ابھی اس پورے نوٹ کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا, تو یہ تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا. سوال ایسے ہوتے, سوال جیسے مثلا 2 لائن میں ایک سوال, 3 لائن میں اس کو پڑھا سکتا ہے انسان. لکھا ہے کہ اب دیکھیے پھر وہی ایسی باتوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. لکھا ہے if Syria collapses then what would be the alternate weapon supply to Hezbollah other than Syria. یقیناً آپ اور میں نہیں ہوں گے, کوئی اور دے گا, اور یقیناً پاکستان اس سپلائی کی چین میں نہیں آئے گا. اچھا, ایک بات بہت سادہ سی ہے. دیکھو بھائی, اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے یہاں پہ 5 دن بیٹھنا ہے, اگر مجھے پتا ہو کہ 2 گھنٹے نہیں بیٹھنا ہے, 5 دن بیٹھنا ہے, تو میں پانی کی سپلائی اتنی رکھوں گا. اور اگر کسی بھی وجہ سے میری پانی کی سپلائی 5 دن کے لیے ایک ہی گلاس ہونی ہوئی تو کیا پہلے گھنٹے میں اتنی پیوں گا؟ نہیں پیوں گا. حزب اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے شام کسی بھی وقت کولیپس کرے گا. کیا انہوں نے سپلائی نہیں سوچی ہوگی؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کو اسرائیل سے لڑنا ہے, اس کے لیے ان کو کتنا ویپن چاہیے؟ 33 دن کی جنگ میں کتنا ویپن لگا تھا, ان کو نہیں پتا یہ بات. تو بندگان خدا, وہ لوگ سوچ سمجھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے منصوبہ بندی کے مہارت کو کئی دفعہ دکھایا ہے. وہ ہماری طرح تمہاری طرح نہیں ہوتے. رات کو ہم لوگ بعض اوقات سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں بھائی پانی کہاں سے آئے گا. انہوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے, انہوں نے مہارتوں کے ساتھ کام کیا ہے, پلاننگ کے ساتھ کام کیا ہے. تو البتہ یہ کہ ہماری خدا ہمیں پھر بھی عزت دے دیتا ہے بعض اوقات ان تمام مصیبتوں کے باوجود. تو جس کے ساتھ خدا بھی ہو اور وہ منصوبہ بھی کر رہا ہو, اس کا خدا ساتھ نہیں دے گا؟ کیوں نہیں ساتھ دے گا؟ سادہ سی بات نہیں. لکھا ہے پاکستان کے عوام انقلاب کے حوالے سے کہاں ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہے, اور ہمارے علماء کب ایک ساتھ کب ہوں گے؟ کیا اگلے سال ہم الیکشن میں حصہ لیں گے؟ بھائی طوطا بٹھا لو اور فال نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بھیا میں کوئی نجوم لگاؤں کہ ہم یہ نہیں پتا ہے ہمیں کہ آپ اگلے سال حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. آپ چاہیں گے تو لیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں لیں گے. ہاں, یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام انقلاب کے حوالے سے کہاں کھڑی, ان کے ایکیڈیمکس جواب ہیں. یعنی یہ کوئی ظاہر ہے یہ فال کی طرح نہیں ہے, نجوم کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ستارے کے احوال کیا کہہ رہے ہیں. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس کے اوپر میں نے بات کر لی. ہمارے علماء کب ایک ساتھ کب ہوں گے, تو میں ایک سادہ سی بات کہہ دیتا ہوں. آپ لوگ 10-15 لڑکوں کا, جوانوں کا, ادھیڑ عمر کا, بوڑھوں کا ایک گروپ بنائیں, 2-3 سال تک ان کو لے کے چلیں, دیکھیں وہ چلتے ہیں. اگر آپ کو نظر آئے کہ ہمارے ہاں واقعاً طاقت ہے, اب وہ خود ہی عالم بن جائیں گے. پھر وہ خود ہی عالم بن جائیں گے. علماء کہاں سے آتے ہیں؟ خود سوچیں. مثلا میں فرض کریں, خدا نہ کرے اگر اس قوم کا عالم میں بن جاتا, اگر میں مثلا طالب علم ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں؟ بھائی میں 1982 میں 79-80 میں نے میٹرک کیا, 82 میں نے انٹرمیڈیٹ کیا. انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد ایک حادثہ پیش آیا, میرے دماغ میں کچھ چیزیں آئیں. 84 میں ایران چلا گیا. 84 میں ایران چلا گیا, 12 سال وہاں پڑھنے کے بعد یہاں آیا, 16 سال سے میں یہاں پڑھا ہوں. تو کیا میں مریخ سے آیا ہوں؟ علماء کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسی معاشرے سے آ رہے ہیں. کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟
شروع میں یہیں سے سیکھتے ہیں، بعد میں کچھ سال کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں 12 سال گیا، ممکن ہے کوئی 3 سال میں واپس آ جائے، میں ممکن ہے 12 سال کمرے میں بیٹھا رہا، آپ کو کیا پتا۔ تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں علماء کب کریں گے؟ علماء مریخ کی ایجاد نہیں ہے، اسی خطے کی ایجاد ہے، یہیں کے بنے ہوئے ہیں، یہیں کے پڑے ہوئے ہیں، الٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں کچھ مسائل ان کے بیچاروں کے ایسے ہوں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوں گے، آپ کے کچھ مسائل ہوں گے جو ان کو نہیں پتا ہوں گے، لیکن وہ وہی کچھ ہیں، ان کے اندر بھی وہی جذباتیت ہے، ان کے اندر بھی وہی عقل پسندی ہے جو آپ کے اندر ہے۔ تو بہت کوئی میجر فنڈامنٹل ڈفرنس نہیں ہے، تو کیا آپ پریڈکٹ نہ کر سکیں کہ ان کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ ایک جو بھی آبادی کا بیہیویئر ہے ان کا بیہیویئر بھی ہوگا۔ اور اگر ہم لوگ اس طرح سے ہیں، میں اس کو بار بار اعلان کرتا ہوں، اگر ہم لوگ بہت اچھے ہوں اور خدا ہمیں برے علماء دے دے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم لوگ بہت اچھے ہوئے تو کچھ ہی مدت کے اندر ہماری علماء کی کلاس بہت اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہم لوگ مسلسل برے رہے تو شاید چانس ہے کہ خدا اچھے علماء دے گا جن کی ہم نے قدر کی تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اب تک کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اب تک کا ریکارڈ بہت عجیب ہے۔ تو اس وجہ سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری دیکھیں، اس کے بعد صحیح ہو سکتا ہے۔ لکھا امریکہ نے اپنی فوج میں دوسرے ممالک کے افراد زیادہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے پس پردہ امریکہ کے کیا مقاصد ہیں؟ ان کو بندے اپنے ملتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں گرین کارڈ کے نام پر، سٹیزن شپ کے نام پر، پریویلیجز کے نام پر۔ پتہ نہیں کتنے آرٹیکلز میں اس کے اوپر پڑھ چکا ہوں، فلپینیز کو اور پتہ نہیں اسپینش بولنے والوں کو ادھر ادھر سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھائی تم لوگ آرمی کے اندر جاؤ۔ کیوں بھائی جنگ لڑنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک ڈیڈیکیشن چاہیے، اس کے لیے ایک ذمہ داری کا احساس چاہیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ تنخواہ کے اوپر تو انسان کام نہیں کر سکتا ہے، اسپیشلی جنگ کے اندر بہرحال آپ کو ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ امریکنز میں وہ جذبہ نہیں ہے، بہت کم امریکنز ایسے ہیں جن کے اندر وہ جذبہ ملتا ہے کہ وہ اپنے وطن کی خاطر یا اپنی کسی آئیڈیالوجی کی خاطر اگر واقعاً کسی آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے، بہت سارے امریکنز، اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، تھوڑا سا آپ نیٹ پہ سرچ کریں مل جائے گا، جا کے پرسنٹیج دیکھیے گا، بہت سارے امریکنز فیلڈ میں آنے کے بعد جب ملکوں میں واپس جاتے ہیں تو دماغی مریض بن جاتے ہیں۔ کیوں دماغی مریض بنتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے حکمران باتوں میں کچھ اور ہیں اور فیلڈ پہ ہم سے کچھ اور کروا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں، عورتوں اور بچوں کو مارا ہوتا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پر چلانے والے زمین کے اوپر درندوں سے بدتر ہیں اور ہم ان کے آلے کار ہیں۔ تو یہ بیچارے اچھے امریکن جن کی ذہنیت اچھی ہے، فکر اچھی ہے، وہ میدان جنگ سے واپس آ کے مریض ہو جاتے ہیں، کسی کو بتا نہیں سکتے چونکہ پروٹوکولز کے اندر ہوتا ہے، بتائیں گے تو مارے جائیں گے، پھر نہیں بتاتے، ذہنوں کے اندر پک کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ جانے سے بھی کتراتے ہیں، ابھی جائیں گے تو وہاں پہ یہ ہوگا پھر ہمارے ساتھ۔ لکھا ہے امریکی وفد گلگت بلتستان جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نہیں جائیں گے وہ چلے جائیں گے، آپ میدان خالی نہ کریں وہ نہیں آئیں گے۔ اپنی ذمہ داری کو دیکھیں، ان کو پتہ ہے اس علاقے کی اہمیت کیا ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں لوگوں کو ٹریپ کیسے کرنا ہے۔ بڑے مزیدار کام ہوتے رہتے ہیں یہاں پر۔ ایک دفعہ بہت عجیب ہے واقعہ، کراچی میں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک امام بارگاہ میں، تو اس امام بارگاہ کے چلانے والے میرے پاس آئے، کہنے کے کہ مولانا آپ نے کینیڈا امریکہ نہیں جانا؟ میں کہ نہیں، میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا۔ کہنے کا جانا ہمیں بتانا۔ میں کہا بھائی آپ کیا کر لو گے؟ کہنے لگا کہ وہ امریکن کونسلیٹ ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا تھا کہ جو آپ جس کو انڈورس کرو گے ہم اس کو ویزا دے دیں گے، چونکہ ہمیں پتہ ہے آپ لوگ ایرانی شیعوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ ہمارا عالم ہے، وہ ہمارے درمیان آ کر پکڑتے ہیں کن کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان کو کیچ کرتے ہیں، ان کو بڑا بناتے ہیں، ان کو ہیرو بناتے ہیں، ان کو وسائل بھی دیتے ہیں، ان کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، ان کو سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں۔ لکھا ہے آپ کے اس انالیسس کے لیے درکار انفارمیشن کے ذریعے کیا ہے؟ دیکھو بھائی، ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، جو میں 25,000 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا محاورتاً، وہ یہ کہ سیاست میں کوئی چیز سفید کالا نہیں ہوتی ہے، یہاں سب کچھ گرے ہوتا ہے۔ آپ کو گرے میں سے نکالنا ہوتا ہے،
آپ 3-4 ویب سائٹس جائیے، 3-4 ریسورسز پڑھیے اور اپنی عقل کو خوب استعمال کرتے رہیے. جو انالیسس ہوتا ہے اس میں ایک میٹیریل ہوتا ہے جو بیسک میٹیریل ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جب آپ ایک کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کھانے کے اندر ایک بیسک سبسٹینس ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پالک گوشت بنانا ہے تو آپ کا پالک بنیادی ہے، گوشت بنیادی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بہت سارے اسپائسز ہیں، اس کے اندر مسالے جات ہیں جو آپ نے ڈالنے ہیں مختلف پروپورشن کے اوپر. جو بیسک انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ہمیں انہی روٹین کے ریسورسز سے ملتا ہے، اخباروں سے، ویب سائٹ سے، ایسوں سے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. مثلا میں BBC سے بہت دیکھتا ہوں، BBC کی ویب سائٹ، البتہ میں معمولاً نیٹ سے پڑھتا ہوں موبائل کے ذریعے سے، تو میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں ویب سائٹس کے ذریعے سے پڑھتا رہا ہوں. تو مختلف قسم کے سافٹ ویئرز میں نے موبائل پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مجھے کرنٹ نیوز، صرف نیوز انالیسس نہیں، صرف نیوز مجھے ملتی رہے. اچھا، ان نیوز میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سورس کیا ہے اس کی، اور جب وہ سورس لکھتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر مجھے دیکھ کر اعتماد کرنا ہے کہ اس میں سے کتنے فیصد یہ جھوٹ بولے گا، کتنا یہ سچ بولے گا. اچھا، فیصد کا معاملہ بھی نہیں ہے، اس کی مصلحتوں کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک آرٹیکل میں نے دیکھا، میری ایک سافٹ ویئر کے اوپر آیا ہوا تھا، اس کا ٹائٹل کہ مثال کے طور پر امریکہ ایران کے خلاف ایٹمی توانائی کے معاملے میں بوگس دلیلیں دے رہا ہے، اس ٹائپ کا ایک. اچھا، میں نے اس آرٹیکل کو پڑھا، اس کے آرگومنٹس بہت ساؤنڈ تھے. میں نے دیکھا بھائی یہ کون لکھ رہا ہے، دیکھا کہ یہ ٹائم آف انڈیا نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. انڈیا کا اینٹی امریکن ایک بہرحال کلاس ہے، انڈیا کے اندر ایک کلاس ہے جو اینٹی امریکن ہے، اینٹی کیپٹلسٹ کلاس ہے. وہاں پر وہ اپنے مفادات کی خاطر کچھ چیزیں ایسی لے کر آتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ویب سائٹس ہیں. مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ ہے CC کاؤنٹر کرنٹ، وہ ایسی چیزیں بہت نکال کے لاتے ہیں. اسی طریقے سے لیفٹسٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی کاؤنٹر پنچ میرے خیال میں نام تھا اس کا، لیفٹسٹ ویب سائٹ ٹائپ کی تھی، وہ بھی اس طرح کی چیزیں نکال کے لاتے ہیں. اچھا، کچھ گروپس ہوتے ہیں جو پرو امریکن ہوتے ہیں لیکن کسی پالیسی میں اگینسٹ ہوتے ہیں. مثلا امریکہ کے اندر کچھ گروپس ہیں جو وار کے اگینسٹ ہیں، تو وہ وار کے بارے میں بہت ساری چیزیں نکال کے لاتے ہیں. آپ کی ہوشیاری ہوتی ہے آپ اس کو کہاں سے پکڑیں اور آپ ان کو کیسے نکالنے کی کوشش کریں. آپ ان سے کہیں کوئی ایک ویب سائٹ بتائیں جس کی ساری نیوز ریلائبل ہوں، میں کہوں گا نہیں ہے، انکلوڈنگ پریس ٹی وی. اب ایک دم انکلوڈنگ پریس ٹی وی نہیں ہے ریلائبل. بھائی میں ریلائبل اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بہت دفعہ وہ بہت ساری ایسی خبریں نہیں دے گا جو آپ کو چاہیے انالیسس کے لیے. مثال کے طور پر ہم نے اتنے ڈیمونسٹریشن کراچی میں کیے، ہماری کتنی ٹی وی چیزیں پریس ٹی وی کے اوپر ریفلیکٹ ہوئی ہیں؟ کبھی بھی نہیں، زیادہ تر نہیں. اور چھوٹے موٹے مردان اور وزیرستان کے اندر ہونے والے ڈیمونسٹریشن ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں پریس ٹی وی کے اوپر. تو کوئی پوچھے پریس ٹی وی والے سے، بندے خدا تم ان کی دو، کم سے کم بھائی ہماری بھی دے دو. ایسا تو نہیں کہ ہم ہیں ہی نہیں یہاں پہ. ہے یہ مسئلہ، ایک سورس 100% ریلائبل سورس نہیں ہوتی. آپ کو اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے کام کو کرنا ہوتا ہے اور انہی غلط میں سے نکالنا ہوتا ہے. مثلا آپ کو اگر امریکہ کے حامی کوئی میڈیا دیکھنا ہے جس میں 100% باتیں امریکہ کی حمایت میں آئیں گی، اس کی ایگریشن کی حمایت میں آئیں گی، فاکس ٹی وی دیکھیں، فاکس نیوز دیکھیں. کم وقت ہمیشہ گن ہاتھ میں لیے مسلمانوں کو دور دور مارتا پھرتا ہے، ہمیشہ ہمارے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، کبھی ہمارے حق میں کوئی ایک بات نہیں کرے گا. یہ ہے اس کی عادت ہے، وہ ہے بدبخت. یا مثال کے طور پر آپ کو پرو اسرائیل دیکھنا ہے تو ایک نیوز پیپر کا ہیرڈز نام کر کے اس کو دیکھ لو، ہمیشہ پرو اسرائیل لکھے گا. آپ کو کسی ویسٹرن کو دیکھنا ہے جو کرٹک ہو ویسٹرن کے اوپر، تو مثال کے طور پر میں نے کتنی دفعہ رابرٹ فسک کو دیکھ لو، انڈیپینڈنٹ میں لکھتا ہے، لندن کا اخبار، اور اینٹی امریکن لکھتا ہے، اینٹی ویسٹ لکھتا ہے، اینٹی سیکولر اس میں لکھتا ہے، کیپٹلزم لکھتا ہے. تو یہ سارے ریسورسز ہیں آپ اپنے تجربے سے کہیں نہ کہیں ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، اور انہی میں پھر امریکہ کے صحیح آئیڈیالوگس ہوتے ہیں، ان کے پلانرز ہوتے ہیں. اور کبھی پلانرز نہیں ہوتے، پلانرز کے اسپوکس مین ہوتے ہیں. یعنی خود پلانر نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے پلاننگ کرنے والے کیا بنا رہے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پلانرز کی جگہ بولتا ہے. تو ان میں ایک فرید زکریا ہے، وہ خود پلانر نہیں ہے لیکن پلانرز کا اسپوکس مین ہے. تو پلانرز کی زبان کو بولنے کے لیے اس کو رکھا ہے. CNN پہ آتا ہے اور نیوز ویک میں بھی لکھتا ہے. لکھا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفارتخانے میں 6000 سے زیادہ ملازم ہیں. آپ نے کہا ہے وہ ملازم کہاں کے ہیں، امریکہ یا پاکستان کے؟ یہ ان سے پوچھنا پڑے گا، میرے پاس لسٹ نہیں ہے
کہ وہ امریکن ہیں یا پاکستانی ہیں، لیکن وہ کھلے عام اعتراف کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے پاکستانی ہیں. وہ کھلے عام بتاتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں ہم نے ایجنٹس ہائر کیے ہوئے ہیں، کھلے عام بتا رہے ہیں. وہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جب وہ کیس ہوا تھا، وہ جو بندے کو انہوں نے مار دیا تھا، گاڑی کے نیچے بھی کچل دیا تھا، اس کیس کے اندر ریمن ڈیوس کا، تو اس کیس کے اندر انہوں نے کھل کے بتایا تھا کہ ہمارے پاس پاکستانی ایجنٹس ہیں، ان کو بچانے کے لیے جو گاڑی آئی تھی اس میں ایجنٹس تھے، اور انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہمارے پاس ایجنٹس ہیں. تو پھر سی آئی نے کہا کہ آپ کم سے کم یہ کریں کہ اپنے ایجنٹس کی لسٹ ہمیں بھی دیں. یعنی آپ کر لیں، کوئی بات نہیں، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بتا کے کیا کریں. نہیں، اتنی غلطی نہیں ہونی چاہیے. صحیح، یہ بھی وہی بہت لمبا سوال یہ نہیں ہو سکتا. دیکھا، ایک تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ ایران کی اکانومی ڈوب رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہمارے ایک ٹیچر تھے جو آئل منسٹری میں تھے انقلاب کے زمانے میں آئل منسٹری میں کام کر رہے تھے. کہنے لگے بھائی تم کو یاد ہے BBC ایک دفعہ کہتا تھا 6 مہینے میں ایران کی انقلابی حکومت بیٹھ جائے گی؟ تو ہم نے کہا ہاں بھی بہت دفعہ سنا ہے، بہت دفعہ کہتا تھا. کہنے لگا وہ بالکل صحیح بولتا تھا، کیونکہ بعض اوقات انقلاب کے دوران اکانومی ہماری اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخیرے ایسی جگہ پہنچ جاتے تھے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ 3 مہینے بعد سیلری کہاں سے جانی ہے. لیکن کہنے کے چلتا رہا، اور امام خمینی کے پاس جاتے تھے کہ آواز صاحب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ چلے گا، اس کو کچھ نہیں ہونے کا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو تمان کہاں پہنچ گیا، اتنے روپے پہ آ گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اکانومی ڈوب رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے. بھائی میں 33 سال سے یہ سب چیزیں سن رہا ہوں، اب تک تو نہیں ہوا ہے. اس سے بدتر جنگیں ہوئی ہیں. 8 سال جنگ آسان نہیں ہے. اس 8 سال جنگ میں سے 4 سال تو میں نے بھی دیکھے ہیں. کبھی صابن نہیں ہوتا تھا، کبھی ماچس نہیں ہوتی تھی، تیل تو کامنلی نہیں ہوتا تھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا. یہ ملک نہیں گرا ہے. اب تو اکانومی بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں پچھلے ہفتے، بہت آگے ہے. کوئی چانس نہیں ہے ہم ڈوبنے کا. اب تو کوئی بہت بڑی آسمانی آفت آئے تو ڈوبے گا، ورنہ ایسے نہیں ڈوبتا ہے. اب تو میرے خیال میں ایرانی بھی ڈوبونا چاہیں تو اتنی آسانی سے نہیں ڈوبو پائیں گے، بہت محنت کرنی پڑے گی ان کو بھی ڈبونے کے لیے. اب ماشاءاللہ بہت طاقتور ہے، اب بے فکر رہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھا ہے کیا امریکہ کو پاکستان سے کوئی خطرہ ہے؟ اگر نہیں تو پاکستان میں بدامنی کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان سے خطرہ عوام سے ہے. عوام بیسیکلی دیندار ہے، بیسیکلی سینٹیمنٹس رکھتے ہیں اسلام کے لیے، جذبات رکھتے ہیں. ان سے خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے کہ اگر یہ کہیں پرو ایرانی ہو گئے تو مسائل بہت خراب ہو جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان آئیڈیالوجی کا ایک عجیب ایکسپورٹر ہے. آئیڈیالوجی ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ پتہ نہیں پاکستانیوں کا رول آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے. پاکستانی آئیڈیالوجی ایکسپورٹ کرتے ہیں. جتنی تیزی سے پاکستانیوں نے انقلاب کو ایکسپورٹ کیا ہے اتنی تیزی سے ایران نے بھی نہیں کیا ہوگا. آپ یورپ امریکہ چلے جائیں، آپ کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کیوں؟ ایرانیوں کے پاس وہ پینیٹریشن نہیں ہے دوسری کمیونٹیز کے اندر جو پاکستانیوں کے پاس ہے. جا کے دیکھیے ان کے سینٹرز کتنے ہیں دنیا بھر کے اندر، پاکستانیوں کے سینٹرز کتنی پبلک ہوتی ہے ان سینٹرز کے اندر. جو بات کہتے ہیں پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، چاہے طالبانی کیوں نہ ہو، القاعدہ ہی کیوں نہ ہو. ایران ہو تو پھر وہ بھی ہو جائے گا. یہ جو امریکہ نے صحیح مصیبت کھڑی کی پاکستان کے لیے انقلاب کے بعد، وہ اسی وجہ سے تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ پاکستانی پرو انقلاب ہو گئے تو پھر تو یہ ایک ایسی بڑی مصیبت بن جائے گی جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. دنیا کے ہر بڑے محاذ کے اوپر آپ کو پاکستانی لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا اگر یہ سب سارے ایران کے حامی ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ کو جگہ پناہ کے لیے نہیں ملے گی، پھر بڑی مصیبت ہو جائے گی اسے. تو پاکستانی عوام کا ایک پوٹینشیل ہے، اس پوٹینشیل کی خاطر یہ 8 ملکوں کی انٹیلیجنس یہاں پہ کام کر رہی ہے. اگر پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا تو یہ 8 ملک گدھیں گے اپنے ریسورسز یہاں پہ ضائع کر رہے ہیں. کیوں امریکہ 6000 پبلک لے کے امپلائیز بنائے بیٹھا ہے یہاں پہ؟ اگر یہاں پہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے تو کیا یہ دیوانے ہیں کہ یہاں پہ اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے؟ ان سب کو پتا ہے کہ اچھی طرح یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا. میں ایک دفعہ اسلام آباد سے ساتھ آ رہا تھا تو برابر میں ایک امریکن بیٹھا ہوا تھا. تو ایسے ہی میں نے تفریحاً اس سے کہا کہ ہماری تو حالت خراب ہے، ہمیں پتہ ہے ہم تو ڈوب رہے ہیں، تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ جس طرح تم ڈوب رہے ہو تمہارا بھی حاصل بہت. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تمہارا ڈیفیزٹ کتنا ہے، تمہارا لون کتنا ہے؟
تمہاری جی ڈی پی کتنی ہے, تمہاری قوم جا کہاں رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ سب صحیح ہو جائے گا, یہ ذرا باہر جو پیسہ لگاتے رہتے ہیں یہ اگر نہ لگائیں تو پھر اندر بالکل صحیح ہو جائے گا. اپنے آپ کو کیا مطمئن کر رہا ہے کہ جو ہم پاکستان, افغانستان, ایران میں پیسے لگا رہے ہیں اگر یہ نہ لگائیں تو سب صحیح ہو جائے گا. اس کو اچھی طرح پتہ ہے ہم کتنا لگا رہے ہیں. یہ لوگ ہنڈریڈز آف بلینز امریکہ سے باہر لگا رہے ہیں اپنی جنگوں کی خاطر, اپنی دہشت گردیوں کی خاطر. اگر یہ واقعاً اپنی قوم کے لیے مخلص ہوتے, ان سب کو ادھر ادھر کرنے کے بجائے اپنے اوپر کام کرتے, اپنی قوم کے اوپر کام کرتے. لیکن امریکن سسٹم اپنی عوام سے بھی مخلص نہیں ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں امریکن سسٹم اپنی عوام سے مخلص نہیں ہے, جس طرح ہمارا سسٹم ہم سے مخلص نہیں ہے, وہ بھی اپنی عوام سے مخلص نہیں ہے. لکھا ہے شیعت کو مارنے والی تنظیموں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ساری چیزیں ایک ہی دن مت پوچھو بھائی, کچھ دن اور بھی زندہ رہنا ہے ابھی ہمیں. کیا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کیا کہ شیعوں کو مارنے والی تنظیموں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ چھپا ہوا ہے کہ مثلا سعودی عرب کرتا ہے, چھپا ہوا ہے کہ امریکہ کرتا ہے, کیا چھپا ہوا ہے؟ چھپا ہوا ہے کہ ایجنسیز کرتی ہیں, پالتی ہیں, سب چھپا ہوا نہیں ہے, کھلا ہوا ہے. یہ کتنے کرمنلز ہیں جن کو بعد میں پتا ہے کہ یہ پکڑے گئے دہشت گردی میں 28 قتل کے مقدمے ہیں. ایک بندہ تھا, اس کو مارچ کے مہینے میں ایک سال ڈان کا ایک میگزین ہے ہیرلڈ نام کر کے, ہیرلڈ میں ایک بندہ ہے جو سیکٹرینزم کے اوپر لکھنے میں اسپیشلسٹ تھا. اس نے ایک سال مثلا مارچ کے مہینے میں ایک کرمنل کو جیل کے اندر دیکھ لیا کہ وہ جو نام نہاد کرمنل ہے, پتہ نہیں 25-28 قتل اس کی گردن کے اوپر ہیں, وانٹڈ ہے, وہ جیل میں بیٹھا تھا. اچھا اس نے کچھ نہیں کہا, باہر آیا, اس نے کنفرم کیا کہ یہ بندہ اندر کیوں بیٹھا ہے, اور ڈکلیئر بھی نہیں ہے کہ پکڑا گیا ہے, پبلک میں ڈکلیئر نہیں ہوا ہے, اور تھانے میں بیٹھا ہوا ہے جیل میں. اچھا اس نے انویسٹیگیشن شروع کی, یہ اندر کر کیا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ بھائی کو پبلک نے, اوپر والوں نے سیکیورٹی کی خاطر اندر بٹھایا ہوا ہے, اور آپریشن کے ٹائم پر بھیجتے ہیں, آپریشن کروا کے اندر بٹھا دیتے ہیں دوبارہ, اور ڈکلیئر نہیں کرتے کہ بندہ ہمارے ہاتھ میں ہے. سب کو پتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک کون کیا کر رہا ہے. آپ یہ مت سوچے گا ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا کہ ہمارے بندے کون مار رہا ہے, دوسروں کے بندے کون مار رہا ہے. ایک پولیس آفیسر سے میں ملا, کہنے لگا بھائی, اس نے بڑی مزیدار بات کہی, بہت مجھے افسوس بھی ہوا, لطف بھی آیا. کہنے لگا ہم نے ساری زندگی سنا تھا خون کبھی نہیں چھپتا, خون باہر آتا ہے, کسی کا خون بہاؤ گے. کہنے لگا مولانا لگتا ہے کراچی کے لیے اللہ میاں کا پیکج کچھ اور ہے, یہاں مارے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جس کو مارنا ہے مار دو, کہہ دو سیکٹیرین کلنگ میں مارا گیا, ٹارگیٹڈ کلنگ میں مارا گیا, یہ کوئی پوچھنے والی نہیں ہے. کہنے لگتا ہے کراچی کا پیکج اللہ کے نظام میں کچھ اور آ گیا ہے. یہاں پہ یہ صورتحال ہے, سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے, لیکن وہی سیاسی جوڑ توڑ, مجبوریاں, گیمز, وہ سب چلتے رہتے ہیں. لکھا ہے 1-2 دن پہلے اوباما نے کہا کہ ایران پر سائبر اٹیک کرو. وہ ہوتا یہ کہ جب ان کا کام کھل جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں اب کرو, اب نہیں کرو, 2 سال پہلے سے کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. وہ جو اسٹیکنیکس کون سا وہ وائرس آیا تھا, کنفرم اینٹی وائرس کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل کا کام ہے. جو پروفس ہیں وہ 2-4 کی طرح ہیں. کیا پروفس ہیں؟ اسے سادہ سی بات ہے. اچھا اس وائرس نے کیا کیا تھا, ایران کی جو ایٹامک انسٹالیشن کے اندر بیسک مشینز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا تھا. اس نے کہتے ہیں 1/3 کمپیوٹرز اس نے بند کروا دیے تھے اس وائرس نے. ایرانیوں نے کنٹرول کر لیا بہرحال اس کو. اچھا جو اینٹی وائرس کمپنیز تھیں, اسپیشلی رشین ایک کمپنی ہے, اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر رپورٹ کرتا رہتا ہے. اس نے رپورٹ کی, کہنے لگا یہ یقیناً اسرائیل کے اندر کام ہوا ہے, یہ اسرائیل نے بنایا. امریکن نے سپورٹ کیا لیکن اسرائیل نے بنایا. بھائی پروفس کیا ہیں آپ کے پاس؟ تو اس نے بڑے خوبصورت پروفس دیے. اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہیں, میں نے ڈان میں پڑھا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی مطلب بعض اوقات دوست سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن آتے ہیں. بھائی کہیں سے نہیں لاتے, ڈان سے لاتے ہیں, BBC پڑھتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ادھر ہی سب کچھ آتا ہے. اس میں لکھا تھا کہ اس نے انالیسس کیا, اس نے کہا اسرائیل کا کام ہے. کیوں؟ کہنے لگا کہ ہم نے ورکنگ آورس جو پلانر نے اس کے اوپر لگائے ہیں ان کو چیک کیا ہے. یعنی اس نے کیا کیا ہے, وہ اس کے کوڈز میں گیا ہے. جب بھی کوئی وائرس بناتا ہے تو اس کو کوڈز لکھنے ہوتے ہیں اس کے, ان کوڈز کے اوپر جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کام کرنے کے ٹریسز اس وائرس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو وہ جو اینٹی وائرس کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان وائرسز کو لیتی ہیں,
ان کے کوڈز کو بریک کرتی ہیں. ان کے کوڈز کو بریک کر کے جو پلانرز کے ٹریسز ہوتے ہیں ان ٹریسز کو چیک کرتے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کہیں گئے تو آپ کے فنگر پرنٹ لگے رہ گئے. تو ان کوڈز کے اندر پلانرز کے ٹریسز نظر آتے ہیں. مثلا وہ ٹریسز کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گھنٹے کے حساب سے کن گھنٹوں میں انہوں نے کام کیا ہے. تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ ورکنگ آورز میچ کر رہے ہیں اسرائیل کی کلاک کے، ان کے ورکنگ آورز یہ ورکنگ آورز ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں پہ کام ہوا ہے. پھر اس نے دیکھا ہے کہ بریکس کن دنوں میں آتا ہے، تو بریک سیٹرڈے کو آتا ہے، ان کے ہاں بریک سیٹرڈے کو آتا ہے. دنیا میں اور کہیں سیٹرڈے کو بریک اس طرح سے نہیں آتا جتنا ان کے ہاں آتا ہے. تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ٹریس کیا کہ لینگویج میں مثلا جب انسان کوڈ لکھ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ٹریس آتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یاہو کے اوپر، جی میل کے اوپر اپنے ای میل کے لیے پاسورڈ لگایا ہوگا، آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پارٹ اس پاسورڈ میں آئے گا. یہ آپ کی مینٹالٹی ہوتی ہے. مثلا میں نے جو پاسورڈ لگایا اس میں کہیں میرا نام آ رہا ہوگا، کہیں میری برتھ ڈے آ رہی ہوگی، کہیں میری والدہ کا نام آ رہا ہوگا، کہیں میرے شہر کا نام آ رہا ہوگا، کہیں میری ایج آ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں میرا فنگر پرنٹ اس پاسورڈ میں آئے گا. تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ان کوڈز کے اندر پلانرز کے جو پروگرامرز تھے ان کے کوئی ٹریسز ہیں. انہوں نے دیکھا وہ کوڈز جب بناتے ہیں تو جب کوئی ورڈ کو چوز کرتے ہیں تو وہ ہیبریو لینگویج کا آ جاتا ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے اسرائیلی ٹریسز ہیں یہاں پر. اس طرح بہت سارے پوائنٹرز بتا رہے ہیں اسرائیل کے اندر کام ہوا ہے، یہ اسرائیل کے اندر کام ہوا ہے. تو صاف پتہ ہے کہ وہ لوگ یہ بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. ایرانی کتنے اسٹرانگ ہیں اس معاملے کے اندر؟ ڈیفینس لیس ہیں یا ڈیفینڈ کر لیں گے؟ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کے کوڈز میں پینیٹریشن کر کے ان کا جہاز نیچے اتروا لیا تھا، ان کا ڈرون نیچے اتارا تھا. ان کا ڈرون نیچے اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ڈرون کے تمام سیکرٹ کوڈز کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے، آپ نے ان کے جی پی ایس کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے، ان کے سیٹلائٹ سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے، پینٹاگون کے تمام کوڈز میں پینیٹریٹ کیا ہے جس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہا تھا، اور اس کے بعد آپ نے ان کا ڈرون اپنی زمین پہ اتروا لیا. اگر ان کے پاس سائبر ویئر کی اتنی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ کیا وائرس کو ڈیل نہیں کر پائیں گے؟ کر لیں گے. ایک آدھ دفعہ پسیں گے، ایک آدھ دفعہ ہاریں گے تھوڑا بہت، اس کے بعد طاقت حاصل کریں گے، اگلی دفعہ ہرا دیں گے. ڈرون اٹیک کے اندر انہوں نے ہرا لیا، ڈرون کو نیچے اتار کے دکھا دیا کہ تم اب ہمارے سامنے چھوٹے بن گئے ہو. جس فیلڈ کو تم سمجھتے تم ماسٹرز ہو، اب اوباما کہتا ہے اب ہم اٹیک کریں گے. اتنے سال سے اٹیک کر رہا تھا، انہوں نے تو اٹیک کر کے بھی دکھا دیا، ڈرون اتار کے بھی دکھا دیا. اب تم کچھ اتارو ان کا، تم ان کا سیٹلائٹ چھین لو ان سے. ایرانیوں کے سیٹلائٹ بھی تو گھوم رہے ہیں ہوا کے اندر. کمیونیکیٹ کرو ان کے سیٹلائٹ کے اندر، پینیٹریشن کرو، اس کے کوڈز کو بریک کرو، اس کی کمیونیکیشن کو ہٹانے کے بعد سیٹلائٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لو. فیلڈ کھلی ہوئی ہے، مقابلہ کرو جاؤ. انہوں نے ڈرون اتارا ہے نا، تم بھی ان کا کچھ اتارو. تو اگر دم ہے تو کر کے دکھاؤ، بولنے سے کیا فائدہ. یا رسول اللہ. آخری بات، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ آخر میں کہوں گا ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ڈرون اتار رہے ہیں، ہم نہیں معلوم ہم کیا اتار رہے ہیں. آپ کو سوچنا پڑے گا. ہم بھی قوم ہیں، بالآخر ہم قوم ہیں، ہم ملت ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہے. صحیح ہے، اپنی توانائی کو ضائع نہیں ہونے دیں، آپ کو کچھ کرنا ہے. شامی حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک کو اخوان المسلمین لیڈ کر رہے ہیں. میرے خیال وہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کے اندر ایک ٹولز بنے ہوئے ہیں، اس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے. کیا اقوام متحدہ کی پابندیوں سے ایران کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا مشکلات آتی ہیں، مشکلات اور کم ہو جاتی ہیں، طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اس سے مت گھبرائیں، یہ سب کچھ صحیح ہوتا رہتا ہے. کیا کچھ جو باتیں ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں ان سب کے اوپر دوبارہ انہوں نے تبصرہ مانگا جس کی ضرورت نہیں بن رہی ہے. اور یہ ایک سوال ہے، پاکستان پروونس پالیسیز یا پولیٹکس، یعنی اشارہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان اور بلوچستان میں جو کچھ حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں جو صوبے بنانے کی پالیٹکس چل رہی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم پاکستانی پالیٹکس کے اوپر ڈیل کریں گے. اس دفعہ ہم نے پاکستانی سیاست کی کوئی بات نہیں کی ہے، جبکہ اس دفعہ بہت سارے ٹاپکس تھے، لیکن ظاہر ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا اور آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے. خدا تعالیٰ آپ کو صحت، توانائی، تندرستی نصیب فرمائے. جو لوگ دین اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار رہبر معظم سید حسن نصر اللہ، سائر علماء کرام، مراجع اعظام کی
مزید صحت و سلامتی اور تندرستی نصیب فرمائیں. خداوند تعالیٰ ان کی جان مال کی حفاظت فرمائے. خداوند تعالیٰ ان کے ذریعے سے پرچم اسلام کو مزید سربلندی عنایت فرمائے انشاءاللہ. ان تمام دعاؤں کے پیچھے دعا، اصلی دعا حجت کے ظہور کے لیے ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. آپ لوگ نعرے ہلکے ہلکے لگا رہے تھے، ہلکے نعرے کبھی مت لگائیے گا. نعرہ لگانا ہو مضبوطی سے نعرہ لگائیے گا. آخر نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری.